حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے پہلی کڑی ہے جو دنیا کے نظام کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی، اور اس وقت ظاہر ہوں گی جب پوری دنیا میں ظلم، ناانصافی اور بے حیائی کا دورہ ہوگا اور مسلمان ہر جگہ مغلوب ہو چکے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ کے نام پر عبداللہ ہوگا، جبکہ آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ کے نام پر ہوگا۔ آپ کا تعلق اہل بیت سے ہوگا اور آپ حضرت فاطمہ زہرا کی نسل میں سے سیدنا حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ آپ کے حلیہ مبارک کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی اور آپ کی سیرت بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہوگی۔ آپ کے ظہور سے عین قبل عرب کے ایک بادشاہ کی وفات پر 3 شہزادوں کے درمیان کعبے کے نیچے دبے ہوئے خزانے کے لیے شدید جنگ چھڑ جائے گی، لیکن وہ خزانہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی افراتفری کے عالم میں خراسان یعنی موجودہ افغانستان اور ملحقہ علاقوں سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے جو امام مہدی کی نصرت کے لیے نکلیں گے، اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ امام مہدی شروع میں اپنی پہچان چھپاتے ہوئے مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، جہاں مکہ کے کچھ نیک لوگ اور اولیاء انہی پہچان لیں گے۔ وہ لوگ آپ کو امامت اور قیادت سنبھالنے پر مجبور کریں گے، لیکن آپ ان سے بچ کر کعبے کا طواف شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ آپ سے بیعت لے لیں گے۔ اس بیعت کی خبر سن کر شام سے ایک بڑا لشکر جس کا سربراہ سفیانی ہوگا آپ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوگا تاکہ اس فتنے کو دبا سکے۔ جب یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدا پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری کی پوری فوج زمین میں دھنسا دی جائے گی اور صرف 1 یا 2 آدمی خبر دینے کے لیے بچیں گے۔ یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر دنیا بھر کے سچے مسلمان اور ابدال شام و عراق آپ کی بیعت کے لیے مکہ پہنچ جائیں گے اور آپ کی قیادت میں متحد ہو جائیں گے۔ آپ کے دور میں زمین اپنی برکات اور چھپے ہوئے تمام سونے چاندی کے خزانے اگل دے گی اور مال و دولت کی اتنی ریل پھیل ہو جائے گی کہ کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آسمان سے بارشیں کثرت سے نازل ہوں گی، بنجر زمینیں لہلہا اٹھیں گی اور درندوں اور چرندوں کے درمیان سے بھی خوف ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ بچہ سانپ سے کھیلے گا اور اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کے دور میں ایک بہت بڑی عالمی جنگ پیش آئے گی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں یعنی مغربی طاقتوں کے درمیان ہوگی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ اسی جنگ کے دوران آپ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو بغیر تلوار کے صرف تکبیروں کی گونج سے فتح کریں گے اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا۔ آپ کی خلافت کا دورانیہ 7، 8 یا 9 سال پر محیط ہوگا، جس میں دنیا سے شرک، کفر اور بے انصافی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور ہر طرف سکون و اطمینان ہوگا۔ جب مسلمان اس فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے تو اچانک یہ افواہ اڑے گی کہ دجال نکل آیا ہے اور وہ شام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تب آپ اپنی فوج کے ساتھ دمشق کا رخ کریں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنے ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں میں پناہ لیں گے اور وہ پوری زمین پر سوائے مکہ اور مدینہ کے ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ دمشق کی جامع مسجد میں جب فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، تب آسمان سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اب شریعت محمدی ہی قیامت تک کے لیے واحد نجات کا راستہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر دجال اور اس کے لشکر کا خاتمہ کریں گے اور دنیا میں عدل الہی کا بول بالا ہوگا، جس کے بعد امام مہدی کی وفات طبعی طور پر ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور انہیں اسلامی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کے مبارک دور کی مکمل تفصیل۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔